حضرت علی مشکل کشا کے بارے میں سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سب النبی۔ یہ حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے علی کو گالی دیا اس نے نبی کو گالی دیا۔ پھر سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا من احب العلی فقد احب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے علی سے محبت کیا اس نے نبی سے محبت کیا۔ آپ سبھی لوگ برسوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ شہادت سرکار امام حسین کی میدان کربلا میں ہوئی۔ بہت سے لوگ نام بھی جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ قبیلہ بھی جانتے ہوں گے، کس قبیلے کے لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، کن لوگوں نے امام حسین کی گردن کو کاٹا تھا۔ نہیں اب نہیں بیٹھے، اب شروع کر دیا جیسے وہ۔ درود پاک پڑھیں۔ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جو پارٹی ہار جاتی، مرغوب ہو جاتی، شکست کھا جاتی، اس قبیلے کے لوگ قیدی بنا کر جیتنے والا اپنے یہاں لے آتا تھا، تو اس کی مرضی کے مطابق یا تو اس کو پیسہ دیتے یا بدلہ دیتے یا اس کے مذہب میں داخل ہو جاتے۔ یہ دستور رہا۔ تو جب اسلامی غازیوں نے، اسلام کے چاہنے والوں نے جب جنگ فتح کیا، تمام جنگوں کو فتح کیا، تو اس میں سے مال غنیمت اور لونڈی اور غلام پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر آیا کرتے ہیں۔ تو جو غلام اور لونڈی آتے تھے ان کی مرضی کے مطابق مذہب اسلام میں جس کو وہ چاہتے نکاح کر دیا جاتا۔ جو شہزادیاں ہوتی تھیں دوسرے بادشاہوں کی، وہ گھرانے رسول کو پسند کرتی تھی، ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ میدان کربلا بڑے نزدیک کا سوال ہے اور بڑی بے رحمی کا معاملہ ہے۔ سرکار امام حسین کی گردن جس نے کاٹی تھی وہ ام لیلہ کی خالہ کا لڑکا تھا۔ کس کا لڑکا تھا؟ پھر سے بولو۔ ام لیلہ کی خالہ کا لڑکا تھا، اور ام لیلہ حسین کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ وہ جکر اور پکڑ کے آئی تھی میدان جنگ، جب اس کی قوم ہار گئی تو وہ پکڑ کے آئی تھی، تو اس نے حسین کو پسند کیا تھا کہ میں نکاح کروں گا۔ تو جس نے حسین کی گردن کو کاٹا وہ ام لیلہ کی خالہ کا بیٹا تھا، اور جو حسین نے اپنی شادی قبیلے میں کیا تھا، خاندان قریش میں کیا تھا، اس میں سے کسی فرد نے حسین سے بغاوت نہیں کیا۔ جو حسین کا خاندان تھا، حسین کا قبیلہ تھا، جس میں حسین نے نکاح کیا تھا علی مرتضیٰ کی مرضی سے اور اپنے بھائی کی مرضی سے، جو ایک شادی کیا تھا، اس میں کبھی نہ بغاوت ہوئی، نہ کبھی جھگڑا ہوا، نہ کبھی کوئی امام حسین کے خلاف گیا۔ لوگ یہ جان کر ہاتھ حسین کا چوما کرتے تھے کہ اگر یہاں چوم لیں گے تو وہاں بچا لیے جائیں گے۔ حسین کے ہاتھ کے چومنے میں وہ تاثیر ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اور حسین کے قدموں میں چلے جانے کے بعد قدم حسین کی یہ تاثیر ہے
کہ جنت ضرور دلوا دے گی۔ تو سرکار امام حسین نے جو اپنی جان قربان کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ شراب حرام ہے، نبی نے کہا ہے تو حرام رہ جائے۔ امام حسین نے اپنی آواز اس لیے بلند کیا تھا کہ سگی بہنوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، ایک وقت میں میرے نبی نے فرمایا ہے تو یہ حرام حرام رہے، حلال نہ ہو۔ یزید نے کہہ دیا تھا سگی دو بہنوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، کیا کہا تھا؟ سگی دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح حلال ہے، اور شراب کو اس نے عام کر دیا تھا، خود بھی پیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لوگوں کو اپنا مرید بھی بناتا تھا، پیر بھی تھا، اور اپنے باپ امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، عاشق رسول کہے جاتے ہیں، باپ قصوردار نہیں ہے، بیٹا قصوردار ہے۔ جب نظر خراب ہوتی ہے تو آدمی آئیں بائیں بکتا ہے، اور جب نظر اچھی ہوتی ہے تو وہ آئیں بائیں نہیں بکتا ہے۔ تو کبھی اس نے شراب کو حلال کہہ دیا، کبھی سگی دو بہنوں کے ساتھ نکاح حلال کہہ دیا، کیونکہ اس کی نظر تھی کہیں اور نکاح کرنے پر، اس کی نظر تھی کہیں اور نکاح کرنے پر۔ تو اس نے سوچا میں پہلے دوسرے کا نکاح کروا دوں تاکہ راستہ کھل جائے، لائن ہو جائے، تو میں بھی کروں گا۔ مگر پیارے حسین نے کہا میرے نبی نے فرمایا ہے یہ حرام ہے تو حرام رہے گا، اور شرابی کے ہاتھ میں نبی نے فرمایا ہے کہ میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتا، میں نے اپنا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دیا ہے، تو جو ہاتھ رسول کے ہاتھ میں چلا جائے، ہماری زلفوں کو، ہمارے بالوں کو ہمارے نانا نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، اب یہ بال دوسرے کے آگے نہیں جھکیں گے، جھک گئے کبریا کے آگے۔ ہم نے وحدانیت کے نام کا سجدہ کر دیا ہے، اب یہ دوسرے کے آگے نہیں جھکیں گے، اور ہم نے جسے چومنا تھا نبی کہہ کر اپنے نانا کو چوم لیا، اب ہم یزید جیسے لوگوں کا ہاتھ نہیں چومیں گے۔ تو جب اس کو پریشانی محسوس ہوئی کہ حسین اگر ہاں نہیں کریں گے تو ہماری ساری سلطنت بیکار چلی جائے گی، اس کو معلوم تھا کہ اس دور میں اگر کوئی دمدار ہے، اگر کوئی ایماندار ہے، مضبوط ہے، تلوار چلانے والا ہے، بہادر بیٹے کا بیٹا اگر ہے، شیر کی اولاد اگر شیر ہے تو وہ حسین ہے۔ اگر حسین خاموش ہو گئے تو میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، اور اگر حسین نے خلاف بول دیا ہے تو میرے اتفاق پر کوئی بول نہیں سکتا، سب میرے خلاف یکے بعد دیگرے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جب کوفے کے مسلمانوں سے کہا گیا حسین سے لڑو، انہوں نے ایک دن کہا یہ تو نبی کے نواسے ہیں، ان کے نانا کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ہم ان پر اپنی تلوار نہیں چلائیں گے، دماغ حاضر کرو۔ کوفے کے مسلمانوں نے پہلی بار کیا کہا، یہ نبی کے نواسے حسین ہے، میں نے نبی کی گود میں انہیں کھیلتے دیکھا، میں ان پر اپنی تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک دن پہلے یہ جواب دے دیا، اور جب 250 خچر سونا یزید نے راتوں رات ان مسلمانوں کے گھروں میں بھجوا دیا، اور صبح اعلان کروا دیا کہ جو حسین کے سامنے تلوار لے کر نہیں جائے گا اس کا مکان جلایا جائے گا، اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تو خاموش ہو گئے۔ لوگ حسین کو حسین کہنا نہیں چاہ رہے تھے، لوگ یہ کہنے کے لیے خاموش ہو گئے تھے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ علی کے بیٹے، جانتے تھے مگر کہہ نہیں رہے تھے۔ یزید نے کہا اگر تم نے ان کے سپورٹ میں آواز کیا تو میں تم سے سارا مال لے لوں گا، میں تم سے سارا مال لے لوں گا۔ تو مسلمان اس کوفے کا اپنے مال کو بچانے کے لیے حسین جیسے اعظم شہیدوں پر اپنی تلوار اٹھا دیا۔ سبحان اللہ کا وقت نہیں ہے، ان ظالموں نے حسین پر اپنی تلوار چلا دی۔ 250 خچر سونا کے پانے کے بعد وہ ایسے بدل گئے کہ حسین کو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، بس ان کی تلوار نظر آ رہی تھی اور حسین کی گردن نظر آ رہی تھی۔ کہیں 250 خچر سونا جو رات میں بانٹا گیا ہے
وہ ہمیں واپس نہ دینا پڑ جائے، اس لالچ میں انہوں نے اپنے دین کو بھی برباد کر لیا اور اپنی دنیا بھی برباد کر لیا۔ اور شہادت حسین کے بعد میں جب بدلہ لیا گیا، مختار سقفی کو آگے کیا گیا، تو ہڈیاں قبروں سے کھود کھود کر جلائی اور پیسی گئی ہیں، کوئی باقی بچا نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر خون حسین میں کربلا کے میدان میں حسین کی بغاوت میں گیا تھا تو اس کے سارے گھر اور قبیلے کو جلا کے تباہ و برباد کر دیا مختار سقفی نے، اور کہا اگر ایک تلوار نکلی تھی حسین کے خلاف تو اس ایک تلوار پر ہم ہزاروں تلوار نکالیں گے حسین کی محبت میں۔ اور ایسا ہی ہوا، مختار سقفی نے ایسا ہی کیا، اور خون حسین کا بدلہ تیسرے سال اسی زمین پر جا کے لے لیا، اسی کوفے کے گاؤں میں جا کے لے لیا۔ تو بدلہ حسین کا لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک بزرگ اللہ کا دیوانہ، اللہ کا عاشق جنگل میں رہا کرتا تھا۔ ان کے دماغ میں ایک دن آیا، انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اے پروردگارا، تو رحمان و رحیم ہے، ستار غفار بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے کے بعد، یہ جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی جب تو رحمان و رحیم ہے؟ اب اس بات پر وہ اڑ گئے، اور انہوں نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہماری ملاقات کروا دے۔ تو جب اڑ گئے، کافی ٹائم گزر گیا، انہیں کوئی جواب نہ ملا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجا، فلاں جنگل میں ایک دیوانہ رہتا، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ الجھ گیا ہے، اسے سمجھا دو۔ اور اللہ نے فرمایا جنت اور دوزخ پر اس کا سوال ہے، اور اس نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ سے ملوا دے، اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے اس جنگل میں اس دیوانے تک پہنچے، تو وہ دیوانہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا، یا اللہ جب تو رحمان و رحیم ہے تو یہ جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تو سب کو بخشنے پر تیار ہے، تو نے جنت بنا دیا ہے، اور تو کہتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ رحمان و رحیم سے بڑا میری نظر میں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے، تو جہنم تو نے کیوں کر بنا دیا؟ اتنی سخت جگہ تو نے کیوں بنائی میرے مولا؟ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کہا اے دیوانے تم کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ تمہاری یہ ضد کیسی ہے؟ تمہارا یہ سوال کیسا ہے؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تو کہا میرا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ سے میری ملاقات ہو جائے، اور میرا مقصد ہے کہ یہ ہے کہ جنت کو تو بنایا ہی تھا، اللہ رحمان و رحیم ہے، تو جہنم کیوں بنا دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جنت بنایا اس کی وجہ تم جانتے ہو؟ اس نے کہا ہم جانتے ہیں۔ جہنم بنایا اس کی وجہ نہیں جانتے؟ تو دیوانے نے کہا جہنم بنانے کی وجہ کیا ہے، اس کا خلاصہ مجھے چاہیے۔ اللہ جب رحمان و رحیم ہے تو جہنم کیوں کر بنا دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں یوں کر کے اٹھایا اس دیوانے کے سامنے، اور اس سے کہا اے دیوانے اگر جہنم کو سمجھنا ہے تو ہماری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ لے، جہنم تیری سمجھ میں آ جائے گا، اور جنت تو سمجھ چکا ہے۔ تو جب اس دیوانے نے موسیٰ علیہ السلام کے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، ابھی سرکار مدینہ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے، موسیٰ کا زمانہ ہے، تو موسیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان اس دیوانے نے دیکھا کہ نبی محمد الرسول اللہ کے نواسے پر کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا گردن کو ذبح کر رہا ہے، اور وہ چیخ اٹھا ہے پروردگار اس سے اور بڑی اور سخت جہنم بنا دے کہ جو نبی کے نواسے کو قتل کرے، اس کے لیے اس سے بڑی جہنم ہونا چاہیے۔ اسی دن سے وہ خاموش ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا جہنم کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ تو اس دیوانے نے کہا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے جہنم کیوں بنایا ہے، جنت کیوں بنایا ہے۔
جو فرمان رسول اولاد رسول سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، اور جو اولاد رسول کی تعظیم کرتا ہے، فرمان رسول کا احترام کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس نے کہا میں تو نادانی کر رہا تھا، میں نے اپنے رب سے بڑے سخت سوال کیے تھے، اے مولا تو رحمان و رحیم ہے تو جہنم کیوں بنا دیا؟ اب میں اپنے رب سے روز دعا مانگوں گا، کہوں گا اے پروردگار تو جہنم کو اور سخت آگ والی بنا دے کہ اس میں کوئی بھی گستاخ رسول جائے تو پل جھپکتے میں جل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے کہنا نہیں پڑے گا، ہم نے اس کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ جب قیامت آئے گی، قیامت آنے تک وہ نہ جانے کتنی تیز ہو جائے گی۔ اگر جہنم کے آگ کا میں سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ کو زمین پر ڈال دوں، یا کسی دوزخی کے خون اور پیپ کو میں زمین پر گرا دوں گا، ڈال دوں گا، تو اس کے خون اور پیپ کی بدبو سے زمین والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر جہنم کی آگ میں گرا دوں گا تھوڑی سی سوئی کے نوکے کے برابر، تو دنیا جل جائے گی۔ وہ جہنم کی آگ اتنی سخت میں نے کر دیا ہے، اور جو دنیا میں آگ ہم نے اتاری ہے اس کو ہم نے 70,000 بار رحمت کے پانی سے دھو کے تب تمہیں دیا ہے، جس سے تم اپنا کھانا تب پکاتے ہو، تیار کرتے ہو۔ تو یزید، یہ شاعر کہتا ہے یزیدیت کے اندھیرے تھے سارے کوفہ میں، یزیدیت کے اندھیرے تھے سارے کوفہ میں، کسی نے سبت نبی کی طرف نہیں دیکھا، لوگوں نے دیکھا تو 250 خچر سونے کی طرف دیکھا، رسول کے بیٹے کی طرف کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا تو امیری کی طرف دیکھا، لوگوں نے دیکھا تو پیسے کی طرف دیکھا، حسین کی طرف کسی نے نہیں دیکھا۔ اور میدان کربلا میں کوئی یہ کہنے کو راضی نہ ہوا کہ تم علی کے بیٹے ہو، تم نبی کے نواسے ہو، تمہارا نام حسین ہے، تم نواسے رسول ہو، تمہاری شان میں آیت کریمہ ہے قرآن کی، تمہاری شان میں حدیث ہے، یہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر نکلا اس فوج میں سے، یزیدی فوج میں سے اگر کوئی ایماندار نکلا تو وہ حر نام کا ایک آدمی نکلا۔ تو شاعروں نے یوں کہا کہ یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کہ پہلے کہلاتے تھے مکے کے، ہوئے اب کربلا والے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اب میں اپنی بات کو ختم کر